اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک عمل آپ کو دینا چاہتا ہوں جس کی بدولت اللہ آپ کو خود اتنی روحانی طاقت عطا فرمائے گا کہ آپ ہر قسم کے جادو سے، جنات سے، رکاوٹوں سے، نظر بد سے اپنا چھٹکارا کر سکتے ہیں۔ یہ خاص عمل ہے آیت الکرسی کا۔ ایک خاص طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ویسے تو آپ کسی بھی رات میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، ایک دفعہ ہی آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، آپ آیت الکرسی کے عامل بن جائیں گے۔ اس کے بعد آپ اس کو ایک خاص تعداد میں پڑھ کے جو بھی دعا مانگیں گے وہ اللہ کے حکم سے قبول ہو جائے گی۔ اس وقت دنیا میں باطل قوتیں بہت عروج پر ہیں، دجالی نظام بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ہر مسلمان مرد، عورت، بچہ، بوڑھا وہ دجالی نظام کی لپیٹ میں ہے۔ تو اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے اندر اتنی قوت آ جائے گی، اتنی طاقت آ جائے گی، آپ خود دجالی قوتوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ آپ کے اوپر کوئی جادو کرتا ہے، آپ خود اپنا دفاع کر سکیں گے۔ آپ کے اوپر کوئی جنات کا اٹیک کرتا ہے تو آپ اپنا دفاع کر سکیں گے۔ نظر بد ہے، آپ اس سے اپنا دفاع کر سکیں گے۔ آپ کی تمام رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے رزق میں وسعت ہوگی، آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی، اتفاق آئے گا، محبت آئے گی، نا اتفاقیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے پاس کثیر تعداد میں مرد عورتیں آتی ہیں، وہ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اپنے چینل پر بھی جو مختلف وظائف بتائے جاتے ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کا کچھ نہ کچھ مداوع ہو سکے، وہ کچھ نہ کچھ عمل کر کے اللہ پاک سے اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکیں۔ ہمارا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر خود ایسی ایمانی قرآنی طاقت آ جائے، آپ کسی باطل سے بالکل خوف زدہ نہ ہوں بلکہ باطل کے وار کا مقابلہ کر سکیں۔ قرآن حکیم کے اندر پوری جو قرآن پاک ہے، جو آیات ہیں وہ ساری کی ساری متبرک ہیں، شفا والی ہیں، لیکن قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے جو ساری آیتوں کی سردار ہے، جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی اتنی پرتاثیر ہے کہ جنات کو، شیاطین کو سب سے زیادہ اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ آیت الکرسی سے پہنچتی ہے۔ آیت الکرسی کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں آیت زیادہ پرتاثیر ہے تو وہ سچ نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں سب سے بڑی عزت والی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ شیطان اس سے لرزتے ہیں، اس سے کانپتے ہیں۔ ایسی ہیبت ہے شیطان کے اوپر کہ جب کوئی عام سا آدمی، مرد عورت جو عام ہے، بالکل قرآن و سنت کو اتنا نہیں جانتا، لیکن آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتا ہے تو شیاطین تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں، جنات میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی روحانی طاقت زیادہ ہوگی، آپ کی ایمانی طاقت زیادہ ہوگی، آپ کی نسبت کسی اللہ والے سے مضبوط ہوگی، آپ کا یقین جتنا مضبوط ہوگا تو اس آیت الکرسی سے وہ آپ سے اتنا دور بھاگ جائیں گے کہ کبھی آپ کے پاس آنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا وہ اور اس کا پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی۔ ایک شب ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، سخت حاجت مند ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا، اتنے میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی حضور اس کی گریہ زاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات جب وہ آیا تو میں نے اس کو پھر پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلامات سکھا دوں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخری آیت تک پڑھ لیا کرو۔ صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ اس نے مجھے چند کلامات سکھائے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفع دیں گے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ حدیث شریف میں ہے جو کوئی سختی اور مصیبت کے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کریں گے۔ تو محترم ناظرین آج کا وظیفہ سن لیں۔ آیت الکرسی کا عمل آپ نے کیسے بننا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کر 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر آپ نے 370 بار پڑھنی ہے۔ 370 ٹائم آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ بالکل تسلی کے ساتھ آپ نے آیت الکرسی کو پڑھ لینا ہے۔ ایک دفعہ پہلے آپ نے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ارد گرد حصار قائم کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ 370 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اور اپنے سینے پر پھونک مار لینا ہے۔ آپ آیت الکرسی کے عامل بن جائیں گے۔ زندگی میں جب ضرورت پڑے اس کو پڑھیں، چاہے روزانہ 11 بار پڑھ کے دعا کر لیا کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ اس کو پڑھنے کی روٹین بنا لیں۔ جب بھی آپ کو ضرورت ہو، جب بھی آپ مشکلات میں ہوں، جب بھی کسی کے لیے دعا مانگنی ہو، جب بھی اپنے لیے دعا مانگنی ہو، صرف 11 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگ لینی ہے۔ دیکھنا کیسے آپ کے بگڑے کام سنورتے ہیں۔ آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کی حفاظت ہوگی، شیاطین آپ کے ارد گرد نہیں آئیں گے، آپ کے اوپر نظر بد نہیں ہوگی، آپ کی رکاوٹیں، بندشیں اسی وقت ختم ہو جائیں گی۔ بڑی بڑی دجالی قوتیں آپ کے قریب آنے سے کترائیں گی۔ ایک کام آپ نے اور کرنا ہے، آپ نے درود شریف پڑھ کے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دینا ہے اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام آپ نے لکھ دینا ہے درود شریف کی برکت سے، اور اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام کی برکت سے آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی سنورے گی، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ دوسرا، آپ کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی اور درود شریف کی جو خاص دعا ہے اس میں آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ کتنا آسان سا کام ہے، اجازت لینے کا بھی اور اپنے لیے دعائیں کروانے کا بھی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔